احمدی اگر ناسور تھے، ان کو اس پاک صحت مند جسم سے نکال پھینکا گیا تو صحت اچھی ہونی چاہیے تھی۔ وہ کیسا ناسور ہے جس کے جانے کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستانی دانشور اور لیڈروں کی نظر میں حال یہ ہے، میں سب پاکستانی لیڈروں کے بیانات کے بعد الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ خورشید محمود قصوری: موجودہ بحران قہر الہی ہے۔ ریاض بٹالوی: خدایا پاکستان کو کس کی نظر کھا گئی۔ مولانا فتح محمد امیر جماعت اسلامی: یہ انسانوں کا نہیں درندوں کا معاشرہ ہے۔ پروفیسر غفور احمد: اشیاء مہنگی اور خون سستا ہو گیا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال: ملک اب طوائف الملوکی کا شکار ہے، قوم کو بھکاری اور فقیر بنایا جا رہا ہے۔ ولی خان صاحب: اسلام کے نام پر ووٹ لینے والے مال بنانے میں لگ گئے ہیں۔ اور غلام مصطفیٰ کھر: حکمران ملک و قوم کے لیے کینسر بن چکے ہیں۔ جن حکمرانوں نے جماعت احمدیہ کو کینسر کہا تھا، آج قوم کے رہنما ان حکمرانوں کو کینسر قرار دے رہے ہیں۔ مولوی شیر محمد صاحب کا بیان ہے، اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والوں نے ملک میں اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والوں نے سوچئے ملک میں فحاشی، عریانی اور مہنگائی کو عروج پر پہنچایا ہے۔ حنیف رامے صاحب کا بیان ہے، ملا اچھے بھلے مسلمان کو کافر بنانے کی مشین ہے، مذہب کو ان پڑھ جاہل ملا کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اصغر خان صاحب کا بیان ہے، صدر چوروں اور سمگلروں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ صدر جو اس وقت اچھے خاصے ملا بن چکے ہیں، یہاں تک کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننے لگ گئے ہیں، ان کے متعلق اصغر خان صاحب لکھ رہے کا بیان ہے کہ یہ چوروں اور سمگلروں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب ڈکٹیٹر، حکمران اور سیاستدان ملک میں جہالت کے ذمہ دار ہیں۔ فضل الرحمان سیکرٹری جمعیت علماء اسلام: حکومت اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور معراج محمد خان کہتے ہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں، امریکی فوجی چوکی ہے۔ یوسف چشتی صاحب، مولوی یوسف چشتی لکھتے ہیں کا بیان شائع ہوا ہے، جتنی عریانی اور فحاشی آج ہے گزشتہ 40 سالوں میں بھی نہ ہوئی۔ اور معراج محمد خان کہتے ہیں، پاکستان میں 15 لاکھ عورتیں جسم فروخت کر کے پیٹ کا دوزخ پالتی ہیں۔ بہت لمبی فہرست ہے ان اعترافات کی، یہاں تک کہ جسٹس جاوید اقبال نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا، ہمارا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، حالات نہایت سنگین ہو چکے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا، دہشت گردی کی انتہا ہو گئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا، ملک جل رہا ہے۔ معراج محمد خان نے کہا، یہ ملک پہلے جیل خانہ تھا، اب پاگل خانہ بن چکا ہے۔ حکمران پارٹی اور اپوزیشن والے سب چور ہیں، ولی خان صاحب فرماتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا، کہتے بجوز میرے، کیونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں اس وقت۔ ویسے شریف النفس آدمی ہیں، اللہ بہتر کرے، لیکن جذبات میں بعض دفعہ سیاستدان ایسے بے احتیاط بیانات بھی جاری کر دیا کرتے ہیں۔ ملک شدید ترین اندرونی اور بیرونی بحران کا شکار ہے، سید مراد علی صاحب۔ پھر سیارہ جسٹ لکھتا ہے، یہ کیسی افتاد ہے کہ ہم اونچا جانے کی بجائے نیچے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ہم سب چل رہے ہیں مگر یہی بھول گئے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ کیا ہم خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیں؟ اور رسالہ المنبر لکھتا ہے کہ آج پاکستان میں ایک اجتماعی خودکشی ہو رہی ہے۔ محض چند شعبوں پر ہی اکتفا نہ کیجیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا بنظر غیر جائزہ لیجیے۔ آپ کو یہ جاننے میں ذرہ بھر بھی دقت نہ ہوگی کہ بحیثیت قوم بڑی تیز رفتاری سے خودکشی کی راہ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں،
اور ہم خود اپنے حال کو تاریک بنا کر اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ سید قیصر شیرازی صاحب لکھتے ہیں، میں سال رواں کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کو شمار کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، بارود کا دھواں پھیلا ہوا ہے، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، انسانی چیخ و پکار کا شور برپا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، سائے ناچ رہے ہیں، پتلے مچل رہے ہیں، اور وحشت و درندگی کی اس فضا میں شہری سہمے سہمے خوف زدہ اور حیران بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ قیامت اور کیا ہوگی؟ عذاب الہی نازل ہونے میں کیا کوئی قصر باقی ہے؟